اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چلتے پھرتے یہ ایک صورت دل میں پڑھتے رہا کریں، اپنی جوان اولاد کو ہر میدان میں کامیاب ہوتا دیکھیں گے۔ انشاءاللہ لوگ خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے، ہر طرف سے عزت اور دولت کی بارش ہونے لگے گی۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی اس حالت میں تشریف لائے کہ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ وہ شخص اسی طرح تشریف لائے، وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے جوتے اپنے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ ناظرین، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام اٹھ کر چل دیے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان انصاری صحابی کے پیچھے ہو لیے اور ان انصاری سے کہنے لگے، مجھ میں اور میرے والد میں کچھ بول چال ہو گئی ہے جس پر میں قسم کھا بیٹھا ہوں کہ 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، لہٰذا اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس مدت تک اپنے یہاں رہنے کی مجھے اجازت فرمائیں۔ انصاری صحابی نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ میں نے 3 رات اس کے یہاں گزاری، لیکن دیکھا کہ وہ رات میں کوئی عبادت نہیں کرتے، صرف اتنا کرتے کہ رات میں جب بھی بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے اور اس کی بڑائی بیان کرتے یہاں تک کہ فجر کے لیے بیدار ہو جاتے۔ عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ ایک بات یہ بھی دیکھی کہ میں نے ان کے منہ سے سوائے ایک کلمہ خیر کی اور کچھ نہیں سنا۔ جب 3 دن پورے ہو گئے تو مجھے ان کا عمل بہت ہی ہلکا سا معلوم ہوا، تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، دراصل نہ تو میرے اور میرے والد صاحب کے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی تھی اور نہ میں نے ناراضگی کے باعث گھر چھوڑا تھا، بلکہ واقعہ یہ ہوا کہ 3 مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص آ رہا ہے اور تینوں دن آپ ہی تشریف لائے، تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس رہ کر آپ کا عمل دیکھوں تاکہ میں بھی ویسا عمل کر سکوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کوئی زیادہ عمل نہیں کرتے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس مقام کو پہنچے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے؟ انہوں نے کہا، بس تم میرے اعمال تو دیکھ چکے، ان کے سوا کوئی ایک خاص پوشیدہ عمل تو ہے نہیں۔ پھر جب میں وہاں سے واپسی کے لیے مڑا تو انہوں نے مجھے آواز دے کر بلایا اور فرمایا، عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا، البتہ ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل میں کبھی کسی مسلمان سے دھوکے بازی کا ارادہ نہیں ہوا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بھلائی اور نعمت پر میں کسی سے حسد کرتا ہوں۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اسی عمل نے آپ کو اس درجے تک پہنچایا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ آخرت پر ایمان دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک دن قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ کریں گے، ان سے پوری زندگی کا حساب لیا جائے گا اور ان کے اعمال کی روشنی میں جنت اور جہنم میں سے کوئی ایک جگہ ان کا ٹھکانہ قرار پائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر نفس اپنی کمائی کے بدلے رہے گا، ہر شخص صبح یا شام تک اپنے عمل کے ذریعے جنت بناتا ہے یا جہنم بناتا ہے۔ خداوند کریم کا ارشاد ہے کہ جس دن مال اور اولاد کچھ کام نہ آئیں گے مگر جو پاکیزہ دل کے ساتھ رب کے حضور حاضر ہوگا، اس دن کی کامیابی کا دار و مدار دل کی پاکیزگی اور سلامتی پر ہے، اور سلامتی سے مراد وہ دل ہے جو شرک اور بدعت، کفر اور نفاق، بغض اور حسد، دنیا کی محبت، غیبت، سوء ظن اور دل کی سختی، ہر قسم کی رنجش اور قطع رحمی جیسے اخلاص سے پاک ہو، اور وہ دل توحید و سنت کی محبت، ایمان و اسلام کے جوہر، صلہ رحمی اور حرمت خلق سچائی اور دیانت، حسن اخلاق اور باہمی الفت و محبت کے جذبے سے سرشار ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ
تعالی ہے، بے شک مستحقین باغوں اور چشموں والی جنتوں میں ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ امن اور سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ، ان کے دلوں میں جو بھی رنجش اور کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں امن و سکون، طمانینت و راحت اور ہر طرف سے سلامتی اور صدائیں آ رہی ہوں گی۔ جنتی رب رحیم و کریم کے مہمان ہوں گے۔ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، زبان کی حلاوت اور دل کی طمانینت کا سارا جہان موجود ہوگا۔ جن اہل ایمان کے دلوں میں دنیاوی معاملات کی وجہ سے کوئی رنجش یا عداوت دل میں ایک دوسرے کے خلاف تھی، تو جنت میں داخلے سے قبل ان کے دلوں کو اسے پاک کر کے ایک دوسرے کی محبت دلوں میں ڈال کر جنت کے اعلیٰ مسندوں پر بٹھائے جائیں گے۔ کینہ اور بغض، حسد اور عداوت ناظرین ایسی برائیاں ہیں جن کی وجہ سے دلوں میں قساوت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں خود جلتا رہتا ہے۔ امام ابن قیوم نے آیت مبارکہ بے شک صالحین نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے کی تفسیر میں کتنی خوبصورت بات لکھی ہے کہ مومنین صالحین دراصل اس دنیا میں بھی جنت کے مقیم ہوتے ہیں۔ صالحین اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رشتہ داروں سے صلہ رحمی، انسانیت سے پیار محبت، خدمت خلق اور باہمی ہمدردی اور دیانت جیسے اعلیٰ اخلاق سے معمور ہونے کی وجہ سے اس دنیا میں بھی اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں، جو جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ جبکہ فسادی آگ میں جل رہے ہوں گے جو دراصل اس دنیا میں کفر و شرک، بغض اور کینہ، حسد اور عداوت، جھوٹ اور خیانت جیسے برے اعمال کی وجہ سے بے اطمینانی اور بے چینی، گھٹن اور بے قراری کی وجہ سے اپنی ہی جلائی ہوئی آگ میں جلتے رہتے ہیں اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ لہٰذا اے جنت کے متلاشی، ذرا اپنے دل کا جائزہ لے کہ تو کس دنیا میں رہتا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 43 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ہم نے ان کے دلوں کو پاک کر دیں گے، پھر انہیں جنت میں داخل کریں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف دنیا میں اگر کوئی بغض تھا تو ان کے دلوں کو آئینے کی طرح صاف کر دیا جائے گا، اور بعض کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جنت میں جنتیوں کے درمیان جنت کے درجات کا جو فرق ہوگا اس پر وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ جنتیوں کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، ان کے درمیان جو آپس کی زیادتیاں ہوں گی ان کا بدلہ دے دلا کر ان کے دلوں کو پاک کیا جائے گا اور پھر ان کو جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مجھے امید ہے کہ طلحہ، زبیر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا، اور ہم ان کے دلوں سے کینہ دور کر دیں گے، پھر ان کو نعمتوں بھری جنت میں داخل کریں گے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل ہر طرح کے کینے سے اور بغض سے پاک اور صاف ہو جائے تو اسے چاہیے کہ سورۃ الاخلاص کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا رہے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ بھی سورۃ الاخلاص کا بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، جسے آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں تو آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اللہ کو محسن اور مخلص لوگ بے حد پسند ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں میں برکت ہوتی ہے، مستجاب ہوتی ہے۔ میں نے اب تک دیکھا اور یہ میرا مشاہدہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں، چاہے وہ مادی چیز ہو یا روحانی معاملہ ہو، انہیں وہ مل جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں نے سورۃ الاخلاص کا ذکر کثرت سے کرتے دیکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، یہ سورت انسان کے دل میں اخلاص پیدا کر دیتی ہے۔ یہ سورت اللہ کی خالص توحید بیان کرتی ہے تو اس کی تلاوت سے انسان کے دل پر جو بھی گناہوں کی سیاہیاں مسلط ہو چکی ہیں، اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے وہ سیاہیاں زائل ہونے لگتی ہیں۔ اس سورت کو زیادہ سے زیادہ تلاوت انسان کو دنیاوی اور اخروی ہر محاذ پر کامیابی سے
ہمکنار کرتی ہے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ میں اس صورت کی بڑی عظمت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اس کی اہمیت کا احساس کرواتے رہتے تھے تاکہ وہ کثرت سے اسے پڑھیں اور عوام الناس میں اسے پھیلائیں، کیونکہ یہ اسلام کے اولین بنیادی عقیدے یعنی توحید کو 4 ایسے مختصر فقروں میں بیان کر دیتی ہے جو انسان کے فوراً ذہن نشین ہو جاتے ہیں اور بآسانی زبانوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ احادیث میں کثرت سے یہ روایت بیان ہوئی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف موقعوں پر مختلف طریقوں سے بتایا کہ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی 3 مرتبہ پڑھنے پر ایک مکمل قرآن مجید تلاوت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ مگر ہمارے نزدیک سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ قرآن مجید جس دین کو پیش کرتا ہے اس کی بنیاد 3 عقیدے ہیں، ایک توحید، دوسرا رسالت اور تیسرا آخرت۔ یہ صورت چونکہ خالص توحید کو بیان کرتی ہے، اس لیے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا۔ حضرت عائشہ کی یہ روایت بخاری اور مسلم اور بعض دوسری کتب احادیث میں نقل ہوئی ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صاحب کو جو ایک مہم پر سردار بنا کر بھیجا، اور اس پورے سفر کے دوران میں ان کا مستقل طریقہ یہ رہا کہ ہر نماز میں وہ قل هو اللہ احد پر قرأت ختم کرتے تھے۔ واپسی پر ان کے ساتھیوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے اور اس کا پڑھنا مجھے بہت محبوب ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو لوگوں سے فرمایا انہیں خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں محبوب رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ روزانہ 300 بار سورۃ الاخلاص 40 روز تک پڑھتے ہیں، پاکیزگی قائم رکھتے ہیں، ان میں بزرگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے شعبے میں کامیاب ترین ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص پڑھنے والے بیماریوں اور عداوتوں سے محفوظ رہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت بڑھ جاتی ہے، رشتوں میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، مندہ چل رہا ہو تو کاروبار بڑھ جاتا ہے۔ جو سورۃ الاخلاص کا وظیفہ کرتا ہے اسے زندگی کی بڑی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث سے ثابت ہے کہ اخلاص والے دل ہی جنت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ لہٰذا جو شخص سورۃ الاخلاص کو اپنی روز مرہ زندگی کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کی برکت سے اس کے دل سے ہر طرح کا کینہ اور بغض جاتا رہتا ہے اور دل کو سکون اور اخلاص کی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو شخص اپنے دل میں سورۃ الاخلاص پڑھتا رہے گا تو وہ خود بھی اور اس کی اولاد بھی زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوں گے۔ اس عمل کی برکت سے چند ہی دنوں میں انہیں خود محسوس ہونے لگے گا، اور پھر لگاتار اس عمل کی برکت سے وہ ایسی کامیابیاں اپنی زندگی میں دیکھنے لگیں گے کہ انہیں خود اپنی آنکھوں پر یقین نہ آئے گا کہ انہیں اس طرح کی بڑی کامیابیاں بھی مل سکتی ہیں، اور پھر انشاءاللہ وہ اپنے اس عمل کے بارے میں دوسرے مسلمانوں کو بھی آگاہ کرنا شروع کر دیں گے تاکہ وہ بھی اس عمل کی برکت سے اپنی زندگیوں کو اخلاص کے نور سے منور کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو کامیابیوں سے ہمکنار کر سکیں۔ ہر مسلمان کے لیے بالعموم اور رشتہ داروں کے لیے بالخصوص اپنے دلوں کو ہر طرح کے حسد، بغض اور کینے سے پاک رکھنا چاہیے۔ دل کی طہارت اور پاکیزگی ہی دراصل اعمال کی طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے اپنے دل کو تمام آلائشوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دل بادشاہ ہے اور اعضاء اور جوار اس کا لشکر ہے۔
بادشاہ اگر صحیح سلامت ہے تو اس کا لشکر بھی صحیح اور درست رہے گا، اگر بادشاہ ہی بگڑ جائے تو سارا لشکر بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ سیدھا ہو جائے تو سارا جسم سلامت رہتا ہے، اور اس میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے تو سارے جسم میں فساد پھیل جاتا ہے، اور وہ ٹکڑا دل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے تعلیمات میں سب سے اہم ہدف دلوں کی اصلاح اور تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ دور حاضر میں دلوں کا بگاڑ اور فساد تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ باہمی عداوت، انتقامی کارروائیاں، لڑائیاں اور جھگڑے، قطع تعلق اور ایک دوسرے سے ناراضگیاں، معمولی باتوں پر آپے سے باہر ہو کر ظلم و زیادتی کر دینا، غصہ اور گالی گلوچ، معاشرے کی برائیاں معاشرے کا کلچر بنتا جا رہا ہے۔ قریبی رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں باہمی معاملات بگاڑ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور سلام دعا تک ترک کر لیتے ہیں۔ قصور معاف کرنا اور صبر و برداشت سے کام لینا مسلمانوں کی بنیادی صفات ہیں، جن سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے نہیں کہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بہادر تو وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غصہ وہ آندھی ہے جو دماغ کا چراغ بجھا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غصے کی حالت میں جو بھی کام کیا جاتا ہے، دوسروں سے زیادہ اپنا نقصان ہوتا ہے۔ اب وہ درگزر یعنی لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور لوگوں کے قصور معاف کر دینا قرآن و سنت میں بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے، اور سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بڑے بڑے قصور معاف فرمائے اور کسی سے کبھی کوئی انتقام نہیں لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کیسی کیسی زیادتی کی، لیکن جب وہ مصر کے بادشاہ بنے تو بھائیوں کے خلاف جو چاہے کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بجائے بھائیوں سے کہتے کہ دراصل شیطان نے ہمارے درمیان عداوت ڈال دی تھی اور تم لوگوں نے جہالت کی وجہ سے ایسا کیا، میں تمہارے سارے قصور معاف کرتا ہوں اور کسی بھی قصور کا بدلہ نہیں لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، سوائے ان دو آدمیوں کے کہ جن کے درمیان ناراضگی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے معاملے کو رہنے دو تاکہ وہ آپس میں صلح صفائی کر لیں۔ تو ناظرین، بتائی گئی صورت کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے جس ترتیب میں آپ کو اوپر عمل کا وظیفہ بتایا گیا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا بہت محبوب کلام ہے، اور اس کے ہر حرف پر بہت سی نیکیوں کا انعام ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر مسلمان کو قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کریں، اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ڈھیروں نیکیوں کو اکٹھا کرتے ہوئے اپنے نامہ اعمال کا پلڑا بھاری رکھیں، تاکہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کی شفاعت کا حقدار بنا جا سکے۔ اس کے علاوہ درود پاک بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود پاک واحد وہ عبادت ہے، واحد وہ ذکر ہے کہ جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ایک بار درود پاک پڑھنے پر اللہ تعالیٰ انسان کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ درود پاک کی تلاوت کو بھی معمول بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی ہر طرح کی برائی سے بچائے رکھے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔